السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بھی ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حقارت کے لہجے میں کہا کہ اچھا تو فلاں عورت کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی، اور حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفہ کے غریب و مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام المومنین بی بی صفیہ کو ایک دن یہودیہ کہہ دیا تھا، جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت زیادہ خفگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تم تو ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہو، اور تمہارے چاچاؤں میں بھی ایک نبی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور تم ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بھی ہو، یعنی میری بیوی ہو۔ اس موقع پر ان آیات کا نزول ہوا۔ بہرحال ان مذکورہ بالا تینوں شان نزول میں سے کسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے کسی قوم کا مذاق اڑانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ مرد مردوں کا مذاق بنا کر ہنسیں، عجیب نہیں کہ وہ ان ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق بنا کر ہنسیں، کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو اس سے توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ درس ہدایت: قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کو باغور پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ سید، شیخ، سردار اور پٹھان کہلانے والوں کا یہ دستور بن گیا ہے کہ وہ دھنیا، جولاہا، کنجرا، قصائی اور نائی کہہ کر مخلص و متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں، بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہنساتے ہیں۔ جہال تو جہال، بڑے بڑے عالموں اور پیران طریقت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ جو لوگ برسوں ان قوموں کے عالموں کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے خود عالم اور شیخ طریقت بنے ہیں، مگر پھر بھی محض قومیت کی بنا پر اپنے استادوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر
ان کا تمسخر مذاق کرتے رہتے ہیں اور اپنے نسب و ذات پر فخر کر کے دوسروں کی ذلت و حقارت کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ للہ بتائیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید نے مدرجہ ذیل احکام اور وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا و آخرت میں بہتر ہوں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے برے برے نام رکھیں۔ نمبر 4، جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے۔ نمبر 5، اور جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کرے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا یا سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگواری ہوتی ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالی مجھے کتا نہ بنا دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔